زندگی میں نا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ بالکل آسان محفوظ اور دوسرا مشکل غیر یقینی سا لگتا ہے۔ اور آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہی ہیں وہ خرم مراد کی کتاب رخصت و عزیمت پر مبنی ہے۔ اس میں زندگی کے اسی انتخاب کو سمجھنے کے لیے دو بڑے زبردست تصورات ہیں: رخصت یعنی آسانی کا راستہ اور عزیمت یعنی جد و جہد کا راستہ۔ اور یہ صرف کوئی مذہبی بحث نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فیصلے بس صحیح اور غلط کے خانوں میں ہوتے ہیں، لیکن کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اصل زندگی تو ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہے، ایک بہت بڑا گرے ایریا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صرف جائز پر اکتفا کریں گے یا بہترین کے لیے کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے رخصت کو سمجھتے ہیں۔ یہ رعایت یا آسانی والا راستہ، یہ کیا ہے؟ کتاب میں ایک حدیث کا ذکر ہے کہ دین آسان ہے۔ جی، رخصت اسی آسانی کا عملی اظہار ہے۔ یہ وہ کم سے کم معیار ہے جس پر عمل کر کے انسان ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ اچھا؟ ایک بدو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ مجھ پر کیا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب گنوا دیے۔ تو اس نے پوچھا کیا بس اتنا ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم ان پر قائم رہو۔ وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ اچھا؟ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے رخصت کی بہترین مثال، یعنی بنیادی فرائض ادا کرنے سے نجات ممکن ہے۔ تو ایک طرف تو یہ آسانی ہے کہ بھئی بنیادی فرائض ادا کر لیے تو نجات ہو گئی، لیکن کتاب کا دوسرا حصہ وہ تو اس سکے کا بالکل دوسرا رخ دکھاتا ہے نا؟ یعنی عزیمت۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے اس کتاب میں سب سے آپ کہہ لیں چونکا دینے والا لگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ عزیمت صرف مشکل راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انبیاء کا جاب ڈسکرپشن تھا۔ اچھا؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو صرف اپنی ذاتی نجات نہیں چاہتے بلکہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ ہی پورے تصور کو بدل دیتی ہے۔ اور وہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والی بات، وہ تصویر ذہن میں رہ جاتی ہے۔ مصنف نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں دہکتا ہوا کوئلہ پکڑ لے، یعنی جان بوجھ کر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تکلیف کو قبول کرنا۔ جی بالکل، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا گیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان پر ظلم ہوئے، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحیح، اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں، آج بھی حق پر قائم رہنے کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، شکل بھلے مختلف ہو۔ تو بنیادی فرق نیت اور مقصد کا ہے۔ رخصت کا مقصد اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، عزیمت کا مقصد اللہ کا قرب اور اس کے دین کی سربلندی ہے۔ یہ بات مجھے ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ انتخاب اتفاقی نہیں ہے، مطلب زندگی کو ڈیزائن ہی ایک امتحان گاہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ آزمائش کا فلسفہ ہی اس بحث کا مرکز ہے۔ اگر ہر چیز بالکل واضح ہوتی، ہر حکم بالکل صاف ہوتا، تو پھر امتحان کیسا؟ امتحان تو ہوتا ہی انتخاب میں ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اس کے بندے کو ایک آسان اور ایک مشکل راستے میں سے انتخاب کا موقع ملتا ہے تو وہ کسے چنتا ہے، اپنی آسانی کو یا میرے حکم کی روح کو؟ یہ انتخاب ہی اصل عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی، وہ بھی ہماری ترجیحات کا امتحان ہے۔ جیسے کاروبار میں صرف حلال کمانا رخصت ہے، لیکن کیا یہ عزیمت ہوگی کہ مشکوک معاملات سے بھی بچا جائے، چاہے مالی نقصان ہو؟ بہترین مثال ہے، کتاب یہی فریم ورک دیتی ہے۔ حلال اور حرام کے بیچ ایک بہت بڑا میدان ہے جسے مشتبہات کہتے ہیں۔ رخصت یہ ہے کہ جو چیز واضح حرام نہیں اسے اختیار کر لیا جائے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے دور رہے جس میں ذرا سا بھی شک ہو، اور یہ اصول ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان راستہ اختیار کرنا ہمیشہ برا ہے؟ کیا ہر ایک کو ہر وقت عزیمت کا راستہ ہی اپنانا چاہیے؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے نا؟ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، کتاب یہ نہیں کہتی۔ مصنف کا زور اس بات پر نہیں کہ ہر شخص سپر ہیرو بن جائے۔
رخصت پر عمل کرنا بالکل جائز ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں، لیکن وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ جو لوگ امت کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کا راستہ عزیمت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے معیار مختلف ہے۔ یہ بات اجتماعی ذمہ داری والے حصے سے جڑتی ہے۔ کتاب میں مصنف مسلم امت کی موجودہ حالت کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسے کافی کمزور اور منتشر قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کتاب کا ایک کلیدی پیغام ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر لوگ نیک ہو سکتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک امت اجتماعی طور پر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تب تک حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انبیاء کی جدوجہد صرف ان کی اپنی نجات کے لیے تو نہیں تھی نا؟ صحیح کہا، وہ تو پوری انسانیت کی فکر لے کر اٹھے تھے۔ بالکل، صحابہ کرام نے صرف اپنی نمازیں نہیں بچائیں، بلکہ اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنا گھر، مال، جانیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی تو ہے اجتماعی عزیمت۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مطلب یہ انفرادی انتخاب سے اجتماعی تحریک کیسے بنتی ہے؟ اس کا آغاز انفرادی شعور سے ہی ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں کچھ لوگ عزیمت کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی وہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مقصد کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں، ایک معیار قائم کرتے ہیں۔ جب کافی لوگ یہ سوچنے لگیں کہ صرف میری نجات کافی نہیں، مجھے اس معاشرے کو بدلنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تب ایک تحریک جنم لیتی ہے۔ تو اس سب کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آئیے صبر کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا لیتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی تو چپ کر کے سہ لیا۔ بالکل، لیکن کتاب کے مطابق صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے منفی صبر، جو مصیبت پر برداشت کرنا ہے، وہ بھی نیکی ہے، لیکن ایک ہے مثبت صبر، اور یہی عزیمت کا حصہ ہے۔ مثبت صبر؟ جی، مثبت صبر کا مطلب ہے ایک عظیم مقصد کے راستے میں آنے والی مشکلات، مخالفتوں، ناکامیوں کے باوجود ڈٹے رہنا، استقامت دکھانا۔ یہ انتظار کرنا نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کرنا ہے۔ یہ محض برداشت نہیں، یہ ایک ایکٹیو، ایک متحرک عمل ہے۔ واہ، یہ تو صبر کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ اسے ایک کمزور رد عمل کی بجائے ایک طاقتور ہتھیار بنا دیتا ہے، اور یہی اصول مال و دولت پر بھی لاگو ہوتا ہوگا۔ یقیناً، مال کے معاملے میں رخصت یہ ہے کہ انسان حلال کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، یہ بالکل جائز ہے، لیکن عزیمت کا تقاضا اس سے بہت آگے ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ مال کو مقصد نہ بنایا جائے، بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ سمجھا جائے۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک سودا ہے، یہ عزیمت کا سودا ہے، رخصت کا نہیں۔ یعنی بات صرف حلال کمانے کی نہیں، بلکہ پیسے کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دینے کی ہے۔ یہ کہ آپ کی دولت آپ کی نہیں، بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے امانت ہے، یہ سوچنا ہی ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اس کے لیے پھر سوال یہ نہیں ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کماؤں، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ میں اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو اللہ کے دین کے لیے بہترین طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے دو واضح راستے ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک ہی راستے پر چلنے کے دو مختلف انداز: رخصت کا محفوظ اور جائز راستہ، اور دوسری طرف عزیمت کا مشکل لیکن بلند مقاصد والا راستہ۔ اور اس گفتگو کا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، بلکہ شاید یہ ہے کہ ہم سب اپنے انتخاب کے بارے میں زیادہ باشعور ہو جائے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ مقصد شرمندہ کرنا ہرگز نہیں، بلکہ سوچنے کی دعوت دینا ہے۔ اور اسی نقطے پر میں ایک آخری خیال کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا جو سامعین کو غور و فکر پر مجبور کرے۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور منظر کشی کی گئی ہے۔ عزیمت کا راستہ بظاہر خطرناک، غیر یقینی اور رکاوٹوں سے بھرا نظر آتا ہے۔ اس میں گھاٹیاں ہیں، دشمن ہیں، ہر قدم پر آزمائش ہے۔ لیکن حقیقت میں یہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ انتخاب کا موقع آتا ہے تو ہم فیصلہ کرنے کے لیے کون سا معیار استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف فوری آسانی اور ذاتی فائدے کو دیکھتے ہیں، یا ہماری نظر کسی ایسے بلند مقصد پر ہوتی ہے جو اس فوری تکلیف سے کہیں زیادہ بڑا اور اہم ہے؟ ہمارا ہر انتخاب دراصل اسی سوال کا جواب ہے۔